بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے بچوں، ایک دن ایک گاؤں میں ایک بھوتیا ہاسٹل کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ وہ ہاسٹل انتہائی پرانا اور خوفناک تھا، جہاں رات کے اندھیرے میں خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن نوجوان لڑکا ہاسٹل میں داخل ہوا۔ اس لڑکے کا نام علی تھا۔ اس نے دوستوں کی حفاظت کی بنا پر ہاسٹل کا دورہ کیا تاکہ رات گزار سکے اس کے دوست اچھے طریقے کے ساتھ۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، علی کو ایک خوفناک قسم کی آواز سنائی دی گئی۔ وہ آواز رات کی گہرائیوں میں سے آ رہی تھی، جیسے کسی کی روح بھٹک رہی ہو۔ علی کے ڈر کے مارے پسینے چھوٹ گئے، لیکن جذبات کو کوریج کرتے ہوئے وہ اس بات میں لگ پڑا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز کا ماخذ ایک پرانے کمرے کی طرف لیا گیا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کھلتا۔ آواز مزید بڑھتی ہے اور علی کو لگتا ہے جیسے کچھ اس کو کمرے کے اندر کھینچ رہا ہے۔ اسے مزید جوش آتا ہے اور وہ پوری طاقت کے ساتھ دروازہ کھولتا ہے۔ کمرے کی اندرونی حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کمرے کے اندر ایک پرانی خواتین کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کی آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی علی نے اس کو دیکھا، علی ڈر گیا۔ علی باہر کی طرف دوڑا لیکن اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ علی بہت پریشان ہوا کہ یہ دروازہ کیسے بند ہوا۔ علی اس کو کھولنے میں لگا رہا لیکن دروازہ بالکل بھی نہ کھلا۔ ساری رات علی ڈرتا رہا اور اس کو خوفناک آوازیں سنائی دیتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ کمرے کے دروازے کو کھول کر دیکھتا ہے کہ کمرے کی اندرونی حالت بالکل ٹھیک ہے اور خوفناک لاش بھی غائب ہے۔ اس کے بعد وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی خوابوں کی شکلیں تھیں جو اس کی دلیل اور دیگر خوابوں کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد علی نے انتہائی خوفناک کہانیوں پر ایمان رکھنا چھوڑ دیا اور خود کو بے خوفی کی سبق آموز کہانی کا حصہ سمجھنے لگا۔ تو امید کرتا ہوں پیارے بچوں آپ بھی کسی سے نہیں ڈریں گے۔ پیارے بچوں، ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے چاہیے، اور جو بندہ مخلوق سے ڈرتا ہے ہمیشہ وہی مرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ